تو محترم سامعین کرام، تکبیر تشریق کے بارے میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ مردوں کے اوپر بھی واجب، عورتوں کے اوپر بھی واجب، عورتیں آہستہ پڑھے گی اور مرد حضرات زور سے پڑھیں گے، اور اس کا وقت فرض نماز کے بعد فوراً ہے۔ 23 نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہے، 23 نمازوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ 9 ذی الحجہ سے شروع اور 13ویں ذی الحجہ کے عصر پہ ختم ہو جاتی ہے۔ خیر، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام نے چند مسئلے لکھے ہیں، وہ ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یہ تکبیر تشریق جیسے واجب ہے، لیکن اگر کوئی انسان بھول گیا، یہ تکبیرات کہنا فرض نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو یا الگ پڑھ رہا ہو، جیسے ہی آدمی نے سلام پھیرا اگر یہ تکبیر کہنا بھول گیا فوراً، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ بھول جائے تو پھٹ سے جلدی سے یہ تکبیرات فوراً ادا کر لینی چاہیے۔ لیکن کب ادا کرنی چاہیے؟ اگر کوئی آدمی اس وقت بھول گیا تو فوراً ادا کر لے، یا کسی نے جان بوجھ کر ایسا کام کر لیا جو نماز کے منافی ہوتا ہے، یعنی جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی نماز میں نہیں ہے یا اس نے نماز ختم کر لی، بھول گیا ہو تو فوراً پڑھ لے گا۔ لیکن کسی نے جان بوجھ کر نماز کے علاوہ اور نماز کی کیفیت کے علاوہ کوئی اور حرکت کر لی، یا کوئی بات زبان سے نکال دی، یا اسی طریقے سے بھول گیا اور بھول کر فوراً مسجد سے نکل بھی گیا، تو اب علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ تکبیرات اب نہیں کہیں گے۔ اس کا وقت چونکہ فوراً سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہے، لیکن کوئی بھول گیا یا اسی طریقے سے کوئی دوسرے کام میں لگ گیا یا مسجد سے نکل گیا یا اپنی زبان سے کوئی اور بات نکال لی، تو اب یہ تکبیرات ساقط ہو جائے گی، یہ تکبیرات نہیں کہی جائے گی۔ اور علماء نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ اب یہ تکبیرات کا وقت ختم ہو گیا اور ان تکبیرات کی کوئی قضا بھی نہیں ہے، جیسے نمازوں کی قضا ہوتی ہے، تو یہ تکبیرات ایسی ہے کہ اس کی کوئی قضا نہیں، بلکہ اس کو صرف اور صرف فرض کے بعد فوراً ادا کیا جاتا۔ اب یہ تکبیرات بھول گئے یا جیسا کہ عرض کیا مسجد سے کوئی نکل گیا یا کوئی اور دوسری بات نکال لی، تو اب یہ تکبیرات کا وقت ختم ہو گیا، تکبیرات اب نہیں کہی جائے گی اور اس کی قضا بھی نہیں ہوگی۔ اب اس کا صرف ایک علاج ہے، اور وہ علاج ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرنا، استغفار کرنا، یا اللہ ہمیں فوراً وقت پر پڑھنا تھا، سلام پھرنے کے بعد میں نہیں پڑھ سکا، یا اللہ تو میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نماز کے بعد امام صاحب تکبیر کہنا بھول گئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو امام بہت سی جگہ مسجدوں میں مقتدی حضرات امام صاحب کا انتظار کرتے رہے کہ جب امام صاحب تکبیر کہیں گے تو ہم بھی کہیں گے۔ ایسا نہیں، اگر کسی وجہ سے امام صاحب تکبیر کہنا بھول گئے تو ان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پیچھے سے مقتدیوں کو فوراً وہ تکبیرات کہنا شروع کر دینی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ بہت سی مرتبہ جب آدمی مسجد کے اندر جاتا ہے تو مسبوق بنتا ہے۔ مسبوق کا مطلب کسی کی 1 رکعت چلی گئی یا 2 رکعت چلی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ آدمی اتحیات پڑھ کے خاموش ہو جاتا ہے آخری رکعت میں، جب امام صاحب بیٹھتے ہیں آخری قاعدے کے لیے، اور جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو یہ آدمی سلام نہیں پھیرتا، بلکہ امام صاحب جب دوسرے سلام کی طرف جاتے ہیں تو یہ آدمی کھڑا ہو کے اپنی باقی ماندہ اور جس کی جتنی رکعت گئی ہو اس کو لوٹاتے ہیں اور اس کو فوراً اس کو بعد میں اس کو ادا کرتے ہیں، تو یہ مسبوق آدمی ہو گیا۔ تو اس کے لیے مسئلہ یہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ اگر کوئی آدمی کسی امام صاحب کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور وہ مسبوق تھا، اس کی رکعت چلی گئی تھی، تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جن مقتدیوں کی رکعتیں باقی رہ گئی ہو، وہ ان کی ادائیگی کے بعد بآواز بلند یہ تکبیرات پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب جس کی جو رکعت گئی تھی، جتنی گئی تھی، وہ اس کو لوٹائیں گے۔ اس کے بعد ان رکعات کو لوٹانے کے بعد فوراً یہ مقتدی جو مسبوق تھا جس کی رکعت گئی تھی وہ بھی تکبیر کہے گا، وہ بھی بلند آواز سے تکبیر کہے گا، اور اتنی بلند آواز سے کہ باقی لوگ جو سنت نوافل میں مشغول ہیں ان کو کوئی حرج نہ ہو اور ان کو کوئی خلل نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس تکبیر کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ویسے تو یہ سب دن صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ سب چلتے اٹھتے بیٹھتے
ان دنوں میں بھی تکبیر پڑھا کرتے تھے، اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ 9 ذی الحجہ سے پہلے یہ شروع کے 8 دن میں تکبیر کا پڑھنا مستحب، لیکن 9 ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ تک یہ واجب ہے۔ تو جتنا ہو سکے ان دنوں میں بھی، اور جتنی نمازوں کے بعد واجب ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ان تکبیرات کو وقت کے اوپر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتے ہیں جو غالباً میرے ذہن میں کل آیا، کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کے متعلق مسئلہ ہے کہ جو آدمی جانور کو ذبح کرنے میں چھری چلانے والا ہے تو وہ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا ہی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ساتھ میں وہ کسائی آ کر ہاتھ لگا دیتا ہے، یعنی ہماری مدد کرتا ہے ذبح کرنے کے اندر۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ذبح کرنے والا خود انسان بھی، اور جو کسائی اس کی ہیلپ کے لیے اور اس کی مدد کے لیے ہاتھ لگا رہا ہے، ان دونوں کا بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ جو بھی معاون ہو، کسائی ہو یا کوئی اور آدمی ہو جو چھری چلانے میں مدد کر رہا ہے، تو ان دونوں کا بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ مسئلہ بہت اپنے دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ بہت ثواب کا کام ہے کہ ہم خود اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں اور بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں، اور اس کے ساتھ اگر کوئی ہماری مدد کر رہا ہے ذبح کرنے میں، چھری چلانے میں، کسائی ہو یا کوئی اور آدمی ہو، تو اس سے بھی بسم اللہ پڑھانا ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کسائی ہوتے ہیں ہمیں ساتھ دیتے ہیں، ان کے منہ کے اندر ویمل گٹکا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی زبان سے، ان کے منہ سے آواز ہی نہیں سنائی دیتی۔ تو ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے اپنا ویمل اور اپنا گٹکا باہر پھینک دو اور زور سے بسم اللہ پڑھو اور پھر ذبح کرو۔ تو یہ مسئلہ ہمیں اپنے دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو سنت طریقے پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرما لے، ہمیں بھی اللہ تعالی حج مبرور نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا